وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو تعجب کے لائق تو ان کی یہ بات ہے کہ جس دن ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا یہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے، ان کی گردنوں میں طوق ہوگا، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ اہل مکہ کو خاص کر قیامت کے قائم ہونے اور انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر بڑی حیرت تھی، اور وہ اس بات کو عقل کے خلاف تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا کوئی قابل تعجب بات نہیں، اس کو ناممکن سمجھنا خود قابل تعجب ہے، کیونکہ کسی کام کا ممکن ہونا اور نہ ہونا کام کرنے والے کی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ اگر ایک بچہ دودھ پیتا ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ابھی سے روٹی گوشت کھانے لگا ہے تو یقیناً یہ بات قابل تعجب ہوگی، لیکن یہی بات اگر ایک جوان آدمی کے بارے میں بتایا جائے کہ اس نے روٹی اور گوشت کھانا اور اس کے معدوں نے اسے ہضم کرنا سیکھ لیا ہے تو اس پر کسی کو حیرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس عمر کا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص کہنے لگے کہ جب یہ 2 مہینے کا بچہ روٹی گوشت نہیں کھا سکتا تو 20 سال کا جوان کیسے کھا سکتا ہے، تو لوگ اس کی عقل پر ماتم کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی مخلوق کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ وہ کسی مردے کو خاک ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اس پر لوگوں کو تعجب ہونا چاہیے، لیکن اگر یہی بات کائنات کے خالق کے بارے میں کہی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی تعجب کا موقع نہیں، بلکہ یہ تعجب کرنے والوں کی ناعقلی سمجھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ذات پہلی دفعہ جب کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے تو وہ دوبارہ بدرجہ اولا پیدا کر سکتی ہے، اور جس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی دھوپ، لیکن دیکھیے مختلف شکل، مختلف رنگت، مختلف مزہ جو پھلوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور عجیب عجیب رنگت کے ساتھ، عجیب عجیب رنگوں کے ساتھ، عجیب عجیب شکلوں کے ساتھ، عجیب عجیب ذائقوں کے ساتھ وہ چیزوں کو بناتا ہے، تو اس کے لیے مردے کے ذرات کو دوبارہ ترکیب دینا اور اس کو اپنی پہلی شکل میں کھڑا کر دینا کیا ہی مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ہونے والے عذاب میں سے ایک عذاب کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہے، تو قیامت کے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوگا، اور اس کا تذکرہ قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر بھی ہے۔ گلے کا طوق ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے، خاص کر دوزخ میں جہاں آگ کی شدت اسے تپا رہی ہو، نیز اس میں ان کی رسوائی اور تذلیل کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ قدیم زمانے میں غلاموں کے گلے میں طوق رکھا جاتا تھا، اور اس لیے کہ انہیں طوق اور زنجیروں کے ساتھ وہاں گھسیٹا بھی جائے گا۔ بس آخرت کے انکار کی وجہ سے، آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، ایمان لے آؤ، اور اس میں کوئی تعجب وغیرہ کی بات نہیں۔ نیز یہ لوگ جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہے، وہ حقیقت میں خداوند قدوس کی شہنشاہی کے منکر ہے، تو ایسے باغیوں کا انجام بھی اسی طرح کا ہے کہ گلے میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر ابدی جیل خانہ یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو حقیقت میں ایسے ہی مجرموں کے لیے بنایا گیا ہے۔